السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ ایران کی طرف سے اشتعال انگیزی کے بعد پاکستان نے کرارا جواب دیا ہے اور خطے میں کالے بادل منڈلا رہے ہیں۔ پاکستان میں انتخابات کی صورتحال بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں مسلم ممالک کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد یہی تجویز دی جا سکتی ہے کہ جو کچھ ہوا اب بس ہونی چاہیے۔ اس صورتحال پر تفصیلی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، خاص کر کے انتخابات کی جو صورتحال ہے، اس پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف پریشان کیوں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو مہم شروع کی ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ انتخابات کے بعد جب حکومت بنائیں گے تو خزانے کے منہ کھول دیں گے عوام کے لیے اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ہونے بھی چاہیے۔ لیکن ہم پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف ملک میں واپسی کے بعد پہلی مرتبہ وہ عوام کے سامنے گئے ہیں، لیکن صورتحال یہ بنی ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ عوام کے پاس سامنے گئے ہیں تو بھی فرق نہیں پڑتا، اگر نہیں جاتے تو بھی فرق نہیں پڑتا۔ حافظ آباد میں مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا انتخاباتی مہم کے حوالے سے، اور میاں نواز شریف پاکستان واپسی کے بعد پہلے جلسے کو خطاب کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر میں وہاں پہنچے اور مختصر خطاب کیا ہے انہوں نے۔ پارٹی کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے خطاب کیا اور نشانہ سابق وزیر اعظم عمران خان تھا، تحریک انصاف اور جو ماضی کے سلیکٹرز نشانہ تھے، اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نہ صرف پریشان دکھائی دے رہے تھے، وہ مختصر خطاب کر کے ڈائس سے ہٹ گئے۔ لگتا یہ ہے کہ اس کے پاس فی الحال انتخابات کے بعد جب حکومت بنے گی اس کے حوالے سے کوئی یا تو نیریٹو نہیں ہے، یا میرے خیال میں اس کے پاس کوئی واضح پلان نہیں ہے، یا عوام کو کچھ دینے کے حوالے سے گنجائش نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کھل کر نہیں کھیل رہے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر میری حکومت نہ ہٹائی جاتی تو آج روٹی 4 روپے کی ہوتی، ڈالر 100 روپے کا ہوتا، مہنگائی کی یہ صورتحال نہیں ہوتی، حافظ آباد میں جو نوجوان بے روزگار ہیں وہ بے روزگار نہیں ہوتے، اور پاکستان میں خوشحالی ہوتی اور شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی۔ لیکن میری حکومت کو ختم کر کے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی گئی، سازش کی گئی، اور اب ایسے کرداروں کے حوالے سے عوام کو خبردار ہونا چاہیے۔ فی الحال سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے پاس مائے سوائے یہ کہنے کے اور کچھ نہیں ہے کہ میں اقتدار میں آ کر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں گا، اور میری حکومت اگر نہ جاتی، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا، تو سب کچھ ٹھیک ہوتا، پاکستان خوشحال رہتا، اور یہ مسائل جو موجودہ ہیں، مہنگائی کے، افراط زر کے، بے روزگاری کے، معاشی بدحالی کے، سیاسی عدم استحکام کے، یہ نہ ہوتے۔ یہ اس کا دعویٰ ہے۔ توقع یہ تھی کہ پہلا جلسہ ہے اور پہلی مرتبہ وہ عوام کے سامنے آ رہے ہیں، حالانکہ پرہجوم جلسہ تھا، اور پنجاب میں مریم نواز بھی پرہجوم جلسوں کو خطاب کر رہی ہے، اور اس کے بعد سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بھی پرہجوم جلسے کو خطاب کیا۔ لیکن سوال یہی لوگ سوچ رہے ہیں، اور میڈیا والے اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، کہ مسلم لیگ نون ابھی تک کسی بھی انتخاباتی جو منشور ہے یا عوام کو ریلیف کے حوالے سے
کوئی اعلان کیوں نہیں کر رہا؟ تو اس لیے حوالے سے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ مسلم لیگ نون کو پتا ہے، میاں نواز شریف کو پتا ہے کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، یا اسحاق ڈار نے اور شہباز شریف نے جو نکات طے کیے ہیں، اس کے بعد کسی کے پاس شاید ہی کوئی گنجائش ہو کہ اقتدار میں آنے کے بعد عوام کو ریلیف دے سکے۔ لیکن دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری کھل کر کھیل رہے ہیں۔ نوشہر و فیروز بھی جلسہ تھا اور پرہجوم جلسہ تھا۔ سندھ میں یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے پرہجوم جلسے ہو رہے ہیں، اور 15 سال جماعت حکومت میں رہی، حکمرانی کی، اور ابھی بھی اس کا وہاں ہولڈ ہے بھرپور طریقے سے سندھ میں۔ تو پرہجوم جلسہ تھا، خطاب کیا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ مقابلہ اب شیر اور تیر کا ہے، اور ہم یہ تیر کا نشان لے کر لاہور جائیں گے، اور ہم سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو جو اپنے آپ کو شیر سمجھتے ہیں، اس کو اس کے گھر میں شکست دے کر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے۔ مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جیالہ وزیر اعظم ہوگا، اور سندھ میں تو جیالہ وزیر اعلیٰ ہونا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ پہلے KPK میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جیالہ وزیر اعلیٰ ہوگا، اور اس کے والد محترم آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی جیالہ وزیر اعلیٰ ہوگا۔ تو یہ جو انتخاباتی مہم کی شروعات ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو جو بھی 10 وعدے گنوا رہے ہیں، اگر ان پر 50% بھی عمل کرے، 30% بھی عمل کریں، تو میرے خیال میں اگر وہ مرکز میں حکومت بناتے ہیں تو ملکی لیول پر عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر سندھ میں اس کی حکومت بنتی ہے تو میرے خیال میں سندھ کے مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری میرے خیال میں انڈائریکٹلی خود مان رہے ہیں کہ وہاں مسائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے منتخب کریں، میں مسائل حل کروں گا، تنخواہیں بڑھاؤں گا، بجلی مفت میں دوں گا، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ بچوں کو تعلیم دوں گا سارے صوبے میں مفت، اور صحت کی سہولیات مفت ہوں گی۔ اور اس کے بعد میرے خیال میں اس کو اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ پچھلے 15 سال جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، اور تعلیم پر، صحت پر، بلدیاتی نظام پر اور باقی شعبوں پر اربوں روپے جب خرچ ہوئے، تو اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہاں لوگوں کو ریلیف کیوں نہیں ملا، یا اس کے مسائل کیوں نہیں حل ہوئے۔ کیونکہ میرے خیال میں بلاول بھٹو کو یہ اندازہ ہے کہ سندھ میں پاکستان کے باقی علاقوں کے مقابلے میں شدید مسائل ہیں، بد انتظامی کے مسائل ہیں، کرپشن کے مسائل ہیں، اور لوگوں کے ساتھ جو انتظامیہ کی طرف سے پولیس، ریونیو، ایجوکیشن، صحت اور باقی شعبوں میں جو کچھ لوگوں کے ساتھ بیت رہا ہے، وہ اب ناقابل برداشت ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جلسے پرہجوم بھی ہو رہے ہیں، اور وہ کھل کر وعدے بھی کر رہے ہیں۔ اب وہ وعدے نبھائیں گے نہیں نبھائیں گے، یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ ویسے بھی حکومت میں آنے کے بعد کون پوچھتا ہے کہ جو آپ نے وعدے کیے اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ پھر تو عام لوگوں کی نہ ایکسس ہوگی بلاول بھٹو زرداری تک، نہ بلاول بھٹو زرداری اسی طرح جلسوں میں جا کر عوام سے خطاب کریں گے، وعدے کریں گے، اعلان کریں گے۔ اس کے بعد تو پھر پاور کاریڈور ہی پاور کاریڈور ہوگا۔ تو اس طرح بلاول بھٹو زرداری اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، مریم نواز اور باقی جو سیاسی قائدین ہیں، وہ انتخاباتی مہم کے لیے عوام کے پاس نکل پڑے ہیں۔ باقی PTI اور اس کی قیادت مشکل میں ہے، اور شاید اس انتخابات تک وہ مشکل میں رہے گی، کیونکہ ان کو ریلیف ملتا ہوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن جو دوسری بات ہے بدقسمتی سے، جس سے پاکستان میں جو انتخابات کی صورتحال ہے، پاکستان کے جو سیاسی، معاشی اور دفاعی حالات ہیں، وہ کچھ بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وہ اس لیے کہ ایران نے اشتعال انگیزی کی ہے
16 जनवरी को बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में एक गांव पर बिलाश्ताल राकेट हमले किए, मिसाइल हमले किए, जहां 3 बच्चियां शहीद हो गईं और कुछ बच्चे जख्मी हुए। पाकिस्तान ने वार्न किया था और पाकिस्तान का दावा है कि वो पहले भी ईरान को खबरदार करता रहा है कि ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो इस अमल को रोका जाए। लेकिन ईरान ने किसी भी सफारती राब्ते के बगैर, किसी भी इंटेलिजेंस शेयरिंग के बगैर इश्ताल अंगेजी की है, तो पाकिस्तान ने उसका करारा जवाब दिया है। 18 जनवरी की अलल सुबह पाकिस्तान ने ईरान के इलाके सिस्तान में मुबैना दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया है, मिसाइल फायर किए हैं और सख्त कार्रवाई की है। और ईरान ने तस्लीम किया है कि वहाँ दहशतगर्द ठिकाने थे और वहाँ पाकिस्तानी जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे या रहायश पजीर थे या वह पनाह लिए हुए थे, वो इस हमले में निशाना बने हैं। और ISPR का ये कहना है कि इस कार्रवाई में जो ठोस इंटेलिजेंस बुनियादों पर की गई और सबूत भी मौजूद थे, इस कार्रवाई में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के दहशतगर्द निशाना बने हैं। और पाकिस्तान अपनी सरजमीन की दिफा के लिए हर वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है जो उसकी सलामती के लिए ज़रूरी है। मेरे ख्याल में एज आ सहाफ़ी, एज आ पाकिस्तानी शहरी, अब ईरान ने इश्ताल अंगेजी की, उसको उसका करारा जवाब भी मिल गया और पाकिस्तान ने अपनी जो भी दिफाई कुव्वत का मुजाहरा भी किया। अब ईरान को भी सब्र का दामन पकड़ना चाहिए, थामना चाहिए और पाकिस्तान को भी अब सब्र का दामन पकड़ना चाहिए और जो भी सूरत हाल है, जो भी हालात हैं, उसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के लिए सफारती ताल्लुकात फौरी तौर पर बहाल करने चाहिए। क्योंकि न सिर्फ इस खित्ते में काले बादल मंडरा रहे हैं इस कशीदगी के बाद, तो तवक्को है कि दोनों मुल्कों की क़यादत, अस्करी सिविल क़यादत, इस सूरत हाल को ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से सोचेगी और इसके मुज़ाकरात के ज़रिए हल के लिए पेशरफ्त करेगी। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।